یہ جو 164 کا بیان ہے یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے کیا یہ قوم مان جائے گی؟ کیا 9 مئی کا قوم مان گئی ہے کہ یہ عمران خان نے ساری سازش کی تھی؟ یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈو سے اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروایا۔ کیا یہ قوم مان گئی ہے؟ یہ جو سازش ہے بغاوت ہے یہ قوم مان گئی ہے کہ عمران خان بہت بڑا غدار ہے؟ اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اوپینین پولز دیکھ لیں، سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، دکانوں میں نکل جائیں، بازاروں میں پوچھیں کہ کیا یہ واقعی عمران خان نے بغاوت کی تھی؟ اور میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو پبلک اوپینین ہے وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ آپ پروپیگنڈا سے پبلک اوپینین کو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ یہ اگر 164 کا بیان آ بھی جائے گا، عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیں گے، سزا بھی دلوا دیں، اس کو سالوں میں جیل میں رکھ لیں، کیا قوم مان جائے گی اس کو؟ کیا دنیا مان جائے گی؟ دیکھیں یہ جو خاور مانکا ہے یہ خاص طور پر آج پلانٹ کر کے لایا گیا تھا کہ آپ نے جا کر صرف اور صرف بکواس کرنی ہے عدالت کے اندر، اور ہم نے عدالت کو کہا کہ آپ نے فیصلہ جو ہے محفوظ کیا تھا اور اس کے اندر آپ نے اس لاسٹ جو حکم ہے اس کے اندر لکھا تھا کہ اگلی ڈیٹ کے اوپر 9 بجے خاور مانکا کے وکیل کو سننے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے گا، اور آپ سن کے ان کے آرگومنٹس مکمل ہونے کے بعد آپ اس کے اوپر فیصلہ دیں۔ آپ خاور مانکا کے وکیل کو سن لیں، جان بوجھ کر خاور مانکا کے وکیل کو سننے کی جگہ کے اوپر اس جو وہ خاور مانکا ہے وہ تھا اس کو موقع دیا گیا اور وہ بکواس کرتا رہا۔ ہم نے عدالت کو کہا کہ آپ نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، آپ نے اس عدالت کی پروسیڈنگ کا خیال رکھوانا ہے، آپ نے اس کو منع کرنا ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کو روکیں، لیکن نہیں روکا گیا۔ 1-2 دفعہ جج صاحب نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، اس کے باوجود کوئی 20 سے 25 دفعہ اس نے غلط زبان استعمال کی اور اس نے کہا کہ میں جو ہے جج صاحب آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، میں نہیں سنوانا چاہتا آپ کے اوپر کیس۔ عدالت کو ہم نے کہا کہ اس نے پہلے درخواست دی تھی اور اس درخواست کے اندر یہی کہا تھا کہ آپ کیس کی سماعت نہ کریں، لیکن اس نے یہ کیا، وہ بولتا رہا، اس نے کہا جی کہ مجھے جو ہے اعتراض ہے۔ ہم نے عدالت کو بار بار بتایا کہ یہ اعتراض کرتا رہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کے اوپر فیصلہ دیں، کیونکہ اگر ٹرانسفر بھی کرنا ہو کیس تو اس کے لیے ان کے پاس پورا ٹائم تھا، درمیان میں یہ ہائی کورٹ جا سکتے تھے اور ٹرانسفر اپلیکیشن دے کے اس کیس کو دوسری کورٹ میں ٹرانسفر کروا سکتے تھے، لیکن اس کے اوپر عدالت بیٹھی رہی۔ ہم نے عدالت کو بتایا کہ اسے اغوا کیا گیا، اغوا کر کے اس کو لایا گیا، اس سے کیس کروایا گیا۔ یہی وہ خاور مانکا تھا جو قسمیں کھاتا تھا کہ وہ بڑے صادق ہیں، امین ہیں اور پاکیزگی کی قسمیں کھاتا تھا، بیان دیتا تھا، اور آج اسے پلانٹ کر کے لایا گیا ہے۔ عدالت کے اندر کچھ ایسے لوگ لائے گئے تھے جن کا صرف مقصد یہ تھا کہ شور مچانا۔ ہم نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ وہ اس مقصد سے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے شور مچانا ہے، عدالت کی پروسیڈنگ کو انٹرپٹ کرنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کیس کی سماعت جو ہے ملتوی کی جائے۔ ہم نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، تمام لوگوں کو، تمام خواتین کو، تمام وکلاء کو یہ کہا کہ آپ نے کسی نے انٹرپشن نہیں کرنی۔ وہ جس طرح بکواس کر رہا تھا، ہمارا خون جو ہے وہ کھول رہا تھا کہ حرامی کو پکڑ کر مارے، لیکن وہ بکواس کرتا رہا۔ ہم نے اس کو نہیں جو ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کیا۔ خاور مانکا کہتا ہے جی کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ میں تھا، لاسٹ آرڈر کے مطابق جج صاحب نے 9 بجے آرڈر اناؤنس کرنے کے لیے رکھا تھا۔ اس کیس میں اپیلنٹ خان صاحب اور بشرا بی بی کی طرف سے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے، اس کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ آج 9 بجے استدعا کی گئی کہ کچھ گزارشات کریں گے پراسیکیوشن والے، اس لیے کیس کو 10:30 بجے کے لیے رکھا گیا۔ 10:30 بجے اس مرتبہ پھر لاسٹ ٹائم کی طرف جس طرح کورٹ میں ایک مرتبہ ہوا تھا، کمپلیننٹ خاور مانکا خود آیا، عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے۔ عدالت نے اپنے پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنے برس امید سے بتایا، جس طرح بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھیں، کس طرح سے ہماری سائڈ نے پورا موقع دیا
ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بہیو کیا، لیکن جس طرح سے خاور مانیکا نے بری زبان استعمال کی، یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں، لیکن انہوں نے بڑی فحش باتیں کی جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا، کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے، لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج سرخرو ہوں گے اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو، پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک ہزیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے۔ اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا، اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکے۔ یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کا، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا، جو زبان بولی گئی، جو گالی گلوچ کی گئی، اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی۔ خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا، فیصلہ آئے گا۔ یہ فیصلہ صرف بشرا بی بی کے لیے نہیں آنا، یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے آنا ہے۔ اور میں حیران تھی کہ خاور مانیکا نے آج عورتوں کی عزت اچھالی، گالی گلوچ کی، لیکن عدالت خاموش رہی، جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، اور آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں۔ اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تہمتیں لگیں گی، ان کو گالیاں دی جائیں گی۔ تو خدارا ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے، پاکستان کی 52% آبادی کے حقوق کی پروٹیکشن آپ کے ذمے ہے۔ یہ کیس ایک لینڈ مارک ہے، یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر جو کیس بنایا گیا ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے۔ پاکستان کی جو اسلامک جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر اس کے بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا۔ مہربانی کریں، میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی، ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد از جلد اس پہ نوٹس لیں اور اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کنکلوڈ کریں تاکہ خواتین کے حقوق کی بھی پروٹیکشن ہو اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے۔